الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك اور اسی طرح جعلنا ہم نے مقرر کیا، ہم نے بنایا، لکل نبی ہر نبی کے لیے، عدوا من المجرمین مجرموں میں سے کوئی نہ کوئی دشمن، وکفا بربک اور کافی ہے آپ کو آپ کا رب، ہادیاً ہدایت دینے والا، ونصیرا اور مدد کرنے والا۔ گزشتہ آیت کے اندر ہم نے رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی شکایت کو پڑھا تھا، اور وہ شکایت آپ کی دل کی جلن اور شدید غم کے اظہار پر مشتمل تھی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ قرآن مجید کو چھوڑنے والوں کا یہ طرز عمل صرف تمہارے ساتھ ہی نہیں ہے، بلکہ پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ جیسا کہ سورہ انعام کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ کہ یعنی ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن مقرر کر رکھے تھے، اور وہ شیاطین ہوتے تھے، اور وہ شیاطین انسانوں میں سے بھی تھے اور جنات میں بھی سے تھے، جو یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول ایک دوسرے کو باتیں مزین کر کے خوبصورت بنا کے شکوک و شبہات اعتراضات بنا کر ایک دوسرے کو منتقل کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ انعام کی ہی ایک اور آیت کے اندر یہ بات بیان فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ کہ ہم نے ہر بستی کے اندر جو ان میں بڑے بڑے مجرم تھے، ہم نے ان کو مقرر کر دیا تھا۔ کیوں؟ لِيَمْكُرُوا فِيهَا تاکہ وہ اس کے اندر مکر کریں، اور وہ مکر کریں گے کیا ہوگا؟ حقیقت کے اندر اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو واجب کریں گے اس طرح۔ تو گویا کہ اس آیت کے اندر رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، اور اسی طرح آنے والے مسلمانوں کو قیامت تک ان کو یہ تسلی دی ہے کہ قرآن مجید کو چھوڑنے والوں کا یہ طرز عمل صرف آج کا ہی نہیں، یہ پرانا طرز عمل چل رہا ہے۔ اور پھر اسی آیت کے اگلے ٹکڑے کے اندر وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دو بشارتیں دی ہیں۔ ایک بشارت تو آپ کو یہ دی ہے کہ جو لوگ ابھی اعراض کر رہے ہیں، ان میں سے کئی ایسے لوگ ہوں گے جو ہدایت کو قبول کر لیں گے، یا پھر ان کی پشتوں میں سے آنے والے ہدایت کو قبول کریں گے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، پہاڑوں کا فرشتہ اللہ رب العالمین کے حکم سے رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا اور آپ کو آ کر پیشکش کی کہ اگر آپ چاہیں تو میں ان پر مکہ کے دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں۔ یہ طائف کے موقع کی بات ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا کہ میں اللہ رب العالمین سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں میں سے ایسے لوگ نکالے گا جو اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو کسی بھی قسم کا کوئی شریک نہیں بنائیں گے۔ تو ایک تو اللہ رب العالمین نے یہ بشارت آپ کو دے دی کہ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا کہ ہدایت دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یا آنے والی نسلوں کو ہدایت دے دیں گے۔ اور دوسری بنصیرہ وہ کیا ہے؟ نصرت الہی،
دوسری اللہ رب العالمین نے بشارت یہاں پر کس چیز کی دی؟ وَنَصِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے۔ تو آپ پریشان نہ ہوں، یہ جتنے بھی اعتراضات کریں گے یا جو بھی یہ شکوک و شبہات کریں گے، اگر یہ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے آپ کی مدد کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی مدد اپنے ذمے لے لی ہے، اور یہ ایمان والوں کی مدد بھی اللہ نے اپنے ذمے لی۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، صرف دنیا کے اندر نہیں بلکہ آخرت میں بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں مدد کروں گا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔